السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں وہ پیسے جمع کرنے کو لے کر کے آ رہی ہیں، چونکہ پیسے ہی جمع ہو رہے ہیں، اس ٹائم قسط جمع کی جا رہی ہے، تو بہت سارے لوگ وہ فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں جن لوگوں نے پیسے جمع کر دیے ہیں، تو ان کے سوال یہ ہیں کہ جو قسط جمع ہوئی ہے اس کا بھی میسج ہمارے پاس کچھ نہیں آیا موبائل پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل پر میسج نہیں آئے گا، آپ کے پیسے جمع ہو گئے۔ اس کی ایک تو علامت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ سلپ ہے اس پہ مہر لگی ہے بینک کی، تو گویا بینک نے آپ کے پیسے لے لیے ہیں۔ اب وہ پیسے حج کمیٹی تک پہنچ گئے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو سائڈ ہے جو آپ کے کور نمبر سے کھلتی ہے، وہاں آپ کا ریکارڈ ہے، تو یہ قسط آپ کی وہیں شو ہوگی کہ آپ نے پیسے جمع کر دیے۔ اگر دیکھنا ہے تو وہاں شو ہوگی۔ ویسے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بینک میں پیسے جمع کر دیے، سلپ مل گئی، موبائل نمبر آپ نے سلپ پہ ڈالا ہوا ہے، کوئی دقت ہوگی تو بینک سے آپ پہ فون آئے گا، اور باقی آپ کے پیسے جمع ہو گئے ہیں، بالکل ٹینشن فری رہیے۔ اور پھر بھی تسلی کے لیے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، وہاں شو ہو جائے گا آپ کے پیسے جمع ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو یہ پوچھ رہے ہیں فون کر کر کے معلوم کر رہے ہیں، جن کے پاس انتظام ابھی تک نہیں ہو پایا ہے کہ کیا ڈیٹ بڑھے گی، تو دیکھیے ڈیٹ بڑھنے کے تعلق سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس بار ویٹنگ لسٹ میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو آپ ذرا کوشش کریے جیسے بھی ہو سکے، رسک نہ لیجیے، جو ڈیٹ ہمیں ملی ہے اسی ڈیٹ میں پیسے جمع کرنے کی کوشش کریے 10 تاریخ تک ہی۔ اور ڈیٹ بڑھنے کا اگر مان لیجیے بڑھتی بھی ہے تو 10 تاریخ ہی میں پتہ چلے گا، اس سے پہلے پتہ نہیں چلے گا۔ تو میری تو رائے یہی ہے، جن حضرات نے پیسے جمع کرنے ہیں وہ جیسے بھی ہوں 10 تاریخ تک جمع کرنے کی کوشش کریں، بڑھ جائے اللہ کرے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں بڑھتی تو ٹینشن نہ ہو، اس طرح سے آپ لے کر چلیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سوال لوگوں کا کہ سلپ کا کیا کرنا ہے، تو دیکھیے سلپ سنبھال کر رکھنی ہے، آخر تک رکھنی ہے۔ یہ سلپ ابھی لکھنؤ بھی جائے گی، یعنی اسٹیٹ حج کمیٹی میں، اب چونکہ ہمارا اسٹیٹ حج کمیٹی لکھنؤ ہے یو پی کا، تو وہاں بھی جانی ہے، اور آخر میں یہ سلپ دلی بھی جائے گی۔ جب آپ کو ٹکٹ ملے گا دلی آپ کو بلایا جائے گا، 24 گھنٹے پہلے ٹکٹ ملتا ہے، اس وقت بھی یہ سلپیں تینوں آپ کو دکھانی ہوتی ہیں، یعنی پہلی جو آپ نے اب جمع کر دی ہے، دوسری قسط جمع ہوگی اس کی سلپ، اور تیسری قسط جمع ہوگی اس کی سلپ، یہ تینوں سلپ ملا کر کے آپ کو دلی میں دکھانی ہوتی ہیں جب آپ ٹکٹ لینے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ سلپ سنبھال کر رکھنی ہے۔ اور جن لوگوں کا رہ گیا ہے انہیں انتظار نہیں کرنا، کیسے بھی کر کے کوشش کر کے جمع کریں 10 تاریخ تک، اور پھر بھی اگر کسی کا انتظام نہیں ہو پائے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت بڑھ جائے، بڑھا دے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال آگے کے لیے کیا کرنا ہے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال اتنا ہی ہے کہ ایک تو آپ کو سلپ سنبھال کر رکھنی ہے، دوسرے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سبھی حاجیوں کو جن لوگوں نے فارم بھر دیے ہیں ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، صحت اور عافیت بھی عطا فرمائے، اور حج مقبول کی اور توفیق بھی عطا فرمائے اور آسان بھی فرمائے۔ دیکھیے خالی فارم بھر دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں گے اور حج کریں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کا وقت پہلے آنا ہوگا، تو اس لیے اللہ سے عمر میں برکت بھی مانگیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ سے تعلق بھی بنائیں۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کروں گا، ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک درخواست یہ ہے، دیکھیے جو بھی آپ حضرات کو جو بھی جس وقت کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ چینل پر ڈالتا رہتا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس ذرا سا توجہ دیں، چینل میں جو ویڈیو ڈالی جائے اس کو دیکھ لیا کریں، جس وقت جس چیز کی آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وقت سے پہلے ہی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ الگ الگ سب کا فون ریسیو کرنا یا سب کو فون کرنا یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن یہ آسان ہے، جیسے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سے 2-3 لوگ الگ الگ فارم ہم نے بھرے ہیں، لوگ زیادہ ہیں، ایک ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں؟ تو اس میں پچھلی سال پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حج کمیٹی نے فلائٹ بک کرنے کا 3 دن کے لیے ٹائم دیا تھا، اپنی مرضی سے آپ ڈیٹ اور فلائٹ بک کر سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھ رہنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ساتھ فلائٹ میں جایا جائے، جتنے لوگ جس فلائٹ میں جاتے ہیں عام طور سے وہ سب ایک ہوٹل میں ہی رہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ حج کمیٹی
ممبئی حج کمیٹی کے لیے اور اسٹیٹ حج کمیٹی لکھنؤ کے لیے ایک میسیج کیا جاتا ہے ای میل پر، اور ایک فارم بھی بھرا جاتا ہے۔ اس فارم کو بھر کر ای میل کر دیا جاتا ہے، کوریئر سے ہی بھیجا جاتا ہے کہ ہمیں فلائٹ اور ہوٹل ایک ساتھ کر دیا جائے، یہ درخواست کی جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ رولس ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ ہم فارم بھر دیں، ان کو ای میل کر دیں، دوسرا ہماری فلائٹ ایک ساتھ ہو۔ اس کے لیے اگر اس بار بھی موقع ملے گا تو ایک سائڈ فلائٹ کو ایک ساتھ ہم بک کرا لیں سب مل کر کے، اس کے لیے پہلے سے ہم تیار رہیں۔ تو پہلے سے تیار کب رہیں گے؟ جب آپ کو اطلاع ملتی رہے گی۔ اس وقت لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر دینا۔ دیکھیے فلائٹ بک کرنے کا جو وقت ہے وہ جانے سے 1.5-2 مہینے پہلے کا ہے، اس وقت وہ آفر نکلتا ہے۔ ابھی تو کئی مہینے ہیں اس بات کو، تو مجھے تو یاد بھی نہیں رہے گا کس نے کہا کس نے نہیں کہا۔ ہاں، جس کو جانا ہے اس کو فکر بھی ہوگی، اس کے ذہن میں بھی ہوگا، اس کو یاد بھی رہے گا۔ بس اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ بک کب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، جب بک ہونے کی اطلاع ملے گی ہم انشاءاللہ گروپ میں ڈالیں گے، اپنے چینل میں ڈالیں گے۔ آپ حضرات اگر ہم سے جڑے ہوئے ہیں، چینل میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے میسیج پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس وقت آپ ہم سے کہیے کہ ہمارا کر دیجئے، پھر انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان طریقہ۔ بہت سارے حضرات ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میسیج نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ میسیج جب چیک کرتے ہیں گروپ میں پتہ چل جاتا ہے کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ حضرات، بہت بڑی ویڈیو بھی نہیں ہوتی، بہت سارے میسیج، حج کے علاوہ کوئی خبر میسیج ہمارے گروپ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کے کام کی باتیں ہیں، لہٰذا ان پر آپ توجہ دیں، دھیان رکھیں، ان کو سنیں بھی، میسیج پڑھنے کا ہو تو پڑھیں بھی۔ اور ابھی کس طرح حج کرا جاتا ہے، حج میں کیا کیا ضروری باتیں ہیں، فرض کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، یہ ساری چیزیں، اور کس کنڈیشن میں حج پہ آدمی کو جانا چاہیے، کیا سامان لے کے جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کا حج آسان بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ حج پر خالی چلے جانا، ملک سعودی عرب پہنچ جانا، مکہ شہر پہنچ جانا، یہی خالی نہیں ہے، بلکہ حج کے سارے طور طریقے کو، اس کے ارکان کو سیکھنا، صحیح کرنا اور اللہ سے اس کو قبول کرانا، یہ ضروری ہے۔ خالی جانے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں قبول ہونے سے عمل قبول ہوتا ہے، اور اللہ قبول فرماتے ہیں عمل کے صحیح ہونے پر۔ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جیسے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہی قبول کرے گا، کوئی اور تو کر نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ہر عمل کا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، سکھایا نہ ہوتا، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ قبول کرے گا، جیسا مرضی کر لو۔ لیکن جب سکھایا گیا ہے تو گویا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم سیکھیں اور عمل کریں۔ تو لہٰذا آپ حضرات جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو سکھانا شروع کیا جائے گا، تھوڑی تھوڑی بات روزانہ ڈالی جائیں گی تاکہ آپ حضرات سیکھتے رہیں۔ دوسری ایک درخواست یہ ہے، جن لوگوں کا حج پہ جانا طے ہو گیا ہے ان کو چاہیے پیدل چلنے کی عادت بنائیں۔ وہاں پر پیدل چلنے کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ذرا بھی شوقین ہیں طواف زیادہ کرنے کے، عمرہ کرنے کے، ان کو تو آپ سمجھیے کہ 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر ڈیلی کا چلنا پڑ جاتا ہے۔ حج کا سارا کام جو ہے چلنے کا ہے، طواف میں چلنا ہے، سعی میں چلنا ہے، اور جب آپ حج کے دنوں میں ہیں تو مینا سے کنکری مارنے جانا ہے، وہاں چلنا ہے، مزدلفہ میں چلنا ہے، مزدلفہ سے مینا میں آنا ہے، وہاں پیدل چلنا ہے۔ باقی جگہ سواری استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سب جگہ چلنے کی ہیں، اور اچھا خاصا چلنا پڑتا ہے، کلومیٹر کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو آپ روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں ٹہلنے کا، مستورات کو بھی لے کر ٹہلیں، انہیں بھی چلنے کی عادت ڈلوائیں تاکہ وہاں جا کر کے چلنے میں دشواری نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہاں جا کے سب ہو جاتا ہے، تو ہو تو سب جاتا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا۔ تو جو چیز روٹین میں ہوتی ہے اس کو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ جن کو پیدل چلنے کی عادت ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ طواف بھی خوب کر لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں، سارے ارکان کر لیتے ہیں، خوشی خوشی کر لیتے ہیں، انہیں بوجھ نہیں بنتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو الجھن ہوتی ہے، پھر آدمی کو لگتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس لیے عادت بنانی چاہیے پیدل چلنے کی۔ دوسری چیز بہت زیادہ کام آنے والا یہ موبائل ہے، جو آپ کے وہاں کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ موبائل چلانا نہیں جانتے، گروپ میں میسیج نہ دیکھنا جانتے ہیں، نہ بھیجنا جانتے ہیں۔ یہ بہت کام کی چیز ہے، وہاں آپ کے بہت کام آنی ہے، لہٰذا اس کو مستورات یعنی عورتوں کو بھی چلانا سکھائیے، اور آپ بھی اچھے سے ایکسپرٹ بنیے، سیکھیے۔ خاص طور سے گروپ میں لوکیشن بھیجنا اور لوکیشن کو
ٹریک کرنا، یعنی کسی نے بھیج رکھی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ٹریک کریں، کیسے کھولیں اور کیسے اس کے مطابق ہم پہنچیں، اور واٹس ایپ پر میسیج بھیجنا، میسیج سننا، اسی کے ساتھ میں ایمو جو ایپ ہے اس کے ذریعے کال کرنا اور سننا. یہ چیزیں آپ کے بہت کام آنی ہیں. ان کو آج سے تھوڑی تھوڑی دیر آپ کوشش کریں گے تو سیکھ جائیں گے. ہر شخص کوشش کرے کہ بڑا موبائل چلانا سیکھے، یہ باتیں خاص طور سے، اور ساتھ بھی لے کر جائے. وہاں بہت ساتھ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ بچھڑ جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس پر بھی توجہ دیں. موبائل چلانا بھی سیکھیں، لوکیشن بھیجنا اور دیکھنا، ٹریک کر کے اس کے مطابق پہنچنا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. ان کو بھی سیکھیں. باقی ارکان کے تعلق سے اور دعا اور فرائض اور واجبات کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو 2 کام میں آج بتا رہا ہوں آپ حضرات کو جو کرنے ہیں. موبائل چلانا سیکھیے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالیے، پیدل چلنا شروع کریے. دیکھیے، نماز کا اہتمام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، یہاں بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے. اگر کسی کی نماز میں ابھی بھی سستی ہے، اللہ سے توبہ کریں اور نماز کے پابند بنیں، اور نماز کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. نماز بھی سیکھ کر پڑھنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے لیے تمام کاموں میں آسانیاں فرمائیں اور حج مقبول کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح پسند کرتا ہے اس طرح اس حالت میں آپ کو اپنے در پہ بلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.